تمام لوگوں کا ایک بار پھر بہت بہت شکریہ۔ آج کی نشست کا موضوع اردو کے افسانے افسانہ نگاری پر ہے، اور آج کے پروگرام کی صدارت محترم سلمان صدیقی صاحب کر رہے ہیں۔ جس ترتیب سے لوگ آئے ہیں میں انہی ترتیب سے ان کو دعوت خطاب بھی دوں گا، اور ایک گزارش ہے کہ اگر آپ کی باری نہیں ہے تو اپنے آپ کو میوٹ رکھیں۔ میرے پاس نام ہے محترمہ تلمیذ فاطمہ برنی صاحبہ کا۔ آپ ترتیب میں ہیں، اگر آپ کچھ بات کرنا چاہتی ہیں افسانے کے بارے میں۔ جی میں بالکل، بہت شکریہ۔ اور چونکہ اتنے لوگوں نے معذرت کر لی اس لیے میں اب میں بات کر لیتی ہوں، اس لیے کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ میرا خیال تھا کہ سب لوگ بات کریں گے تو جس کے ایک لفظ ایڈیم استعمال کیا جاتا ہے بات سے بات نکلنا، تو میں شاید اس موضوع پہ کوئی بات کر سکوں، لیکن ایک موضوع جو میرے ذہن میں آ رہا تھا افسانے کے بارے میں، اور میں شاید اس پہ بات کروں، اور وہ تھا، اگر شاید باقی شرکا یا حاضرین محفل شاید اس نقطے پہ غور کریں کہ ان کا پسندیدہ افسانہ کون سا ہے اردو میں اور کیوں۔ تو یہ ایک اچھا موضوع، اگر کسی کے پاس، اگر بہت سے لوگ ہو سکتا ہے سوچیں کہ وہ کیا بات کریں، تو اس موضوع پہ وہ بات کر سکتے ہیں۔ میں جس موضوع پہ بات کروں گی میرا موضوع بھی تقریباً ملتا جلتا ہی ہے، اور میرا موضوع ملتا جلتا اس لیے ہے کہ میں اپنے کچھ پسندیدہ افسانوں کے بارے میں بات کروں گی آج۔ اور میرے پسندیدہ افسانوں میں یقیناً بہت لمبی ہو سکتا ہے، کوئی بہت بڑی فہرست ہو، لمبی فہرست ہو۔ اس میں ظاہر ہے کچھ افسانے ایسے ہیں جو اردو کے نہیں ہیں اور دوسری زبانوں کے ہیں۔ اردو میں جو افسانے خاص طور پر لکھے گئے ہیں ان کے بارے میں تھوڑی سی بات کروں گی۔ تھوڑی سی افسانہ نگاری کی تاریخ پہ بات کر لیتی ہوں۔ افسانہ نگاری کی جو تاریخ ہے اردو کی، اس کے بارے میں دو نام لیے جاتے ہیں۔ ایک نام لیا جاتا ہے سجاد حیدر یلدرم کا، کہ پہلا افسانہ انہوں نے لکھا، اور اس افسانے کا نام تھا نشے کی ترنگ۔ دوسرا نام لیا جاتا ہے منشی پریم چند کا، اور وہ افسانہ جو یعنی ان کا جو افسانہ تھا جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اردو کا پہلا افسانہ ہے، وہ افسانہ 1905 میں کانپور میں ایک رسالہ چھپتا تھا، شاید غالباً کانپور سے، اس کا نام تھا زمانہ، اس میں چھپا تھا وہ افسانہ، اور اس افسانے کا نام تھا دنیا کا سب سے انمول رتن۔ اور یہ افسانہ جو تھا وہ ظاہر ہے کہ وطن کی محبت اور وطن پرستی پہ تھا۔ پریم چند تو خاص طور پر اردو کے پہلے افسانہ نگار مانے جاتے ہیں، اور پریم چند نے ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑی نسل کو جو کہتے ہیں بہت زیادہ کہتے ہیں ان کا اثرات ہیں ان کا اردو کی جو نسلیں آئیں افسانہ نگاروں کی، اس لیے کہ انہوں نے جو موضوعات چنے وہ گاؤں کے تھے۔ اس سے پہلے اگر آپ غور کریں خاص طور پر شاعری میں، ہمارے یہاں ایلیٹ کلاس کا تذکرہ بہت تھا، کیونکہ شاعری میں اردو اور فارسی کے الفاظ و تراکیب بہت تھے، لیکن افسانے میں مقامیت کے عناصر آپ کو ملنا شروع ہوئے پریم چند سے، جو کہ میرا مطلب جو ان کا اس معاملے میں حصہ ہے یا کنٹریبیوشن ہے۔ اور اس کے بعد ظاہر ہے جتنے لوگ آئے انہوں نے مقامی موضوعات کو، خاص طور پر گاؤں کے لوگ، ان کے مسائل، غربت، اس کے بعد جو بعد کی جو جنریشن آئیں انہوں نے، جیسے عصمت چغتائی خاص طور پہ اس کے لیے بہت مشہور تھی، انہوں نے اور یہ بات صحیح بھی ہے کہ مڈل کلاس میں جو ایک منافقت اور موقع پرستی اور کی جو سیاست پائی جاتی ہے، اور اس میں ظاہر گھریلو سیاست بھی شامل ہے، تو اس پہ عصمت چغتائی کے افسانے مبنی ہیں۔ منٹو کو ظاہر ہے کسی اور چیز کے لیے، لیکن آپ یہ سوچیں کہ یہ تمام لوگ وہی تھے جنہوں نے معاشرے کے بہت ہی مڈل کلاس اور چھوٹے اور غریب طبقوں کے مسائل پہ لکھا، اور اس کی ابتدا جو کی ہے وہ پریم چند نے کی۔ تو یہ تھوڑی سی افسانے کی تاریخ تھی۔ ظاہر ہے افسانے نے بہت ترقی کی، اس میں کوئی شک نہیں۔ سب سے بڑا کنٹریبیوشن اردو افسانے میں ترقی پسند تحریک کا ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ ترقی پسند تحریک کا شاعری سے زیادہ نثر میں کنٹریبیوشن ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ترقی پسند تحریک نے ظاہر گاؤں اور دیہاتوں میں جا کے اپنے پروگرام بھی کیے، عام لوگوں کو اس میں شامل کیا، اور شاعری ان کی یقیناً عوامی تھی، لیکن شاعری میں ایک لیڈ عنصر کہیں نہ کہیں سے آ ہی جاتا ہے، کیونکہ ہمارے اور عربی اور فارسی کے جو الفاظ ہیں، یعنی معرب اور مفرس اردو جو بولی جاتی ہے، اس کی وجہ سے آ جاتا ہے۔ اردو زبان میں، جو کہ ظاہر ہے کہ ہندی ہم اس زبان اپنانے کی کوشش کی گئی، اردو زبان میں یہ یعنی کہ افسانہ نگاری میں یہ عنصر کم تھا۔ افسانہ نگاری میں آپ کو عربی فارسی کے الفاظ نہیں ملیں گے، عام زندگی کے سیدھے سادے ٹھیٹھ ہندوستانی زبان جسے کہتے ہیں نا، وہ ملے گی ہمیں۔ تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ پریم چند کو اس کا بہرحال کریڈٹ جاتا ہے۔ تو بہرحال ترقی پسند تحریک کا بہت بڑا ہاتھ ہے، بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے ان کا نثر نگاری میں، افسانہ نگاری میں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ ترقی پسند تحریک کے ارکان تھے، حالانکہ ان کا تعلق نہیں رہا ترقی پسند تحریک سے، جس میں ایک نام سب سے بڑا نام ہے منٹو کا، وہ ترقی پسند تحریک کا حصہ کبھی نہیں رہے، لیکن انہیں ترقی پسند
اپنی سوچ کے حساب سے کہا جاتا ہے۔ پریم چند کا نام میں اس لیے بھی لوں گی کہ پریم چند کا ایک افسانہ جس کو ترقی پسند تحریک کا نقطۂ آغاز کہا جاتا ہے وہ ہے کفن، اور وہ 1936 یا 38 میں شاید کسی وقت شائع ہوا تھا، اور جہاں سے ترقی پسند یعنی کہ انگارے کو تو خیر کہا ہی جاتا ہے، لیکن جو ایک بہت ہی ٹرننگ پوائنٹ ہے ترقی پسند تحریک کا وہ کفن ہے، اور ہمارے نصاب میں بھی شامل رہا ہے وہ، اردو ایڈوانس کے نصاب میں شامل تھا یہ افسانہ کفن، اور یقیناً وہ ایک بہت بہت خوبصورت افسانہ ہے پریم چند کا۔ تو یہ تھوڑا سا افسانے کا تعارف اس لیے میں نے کرا دیا آزادی سے پہلے کے افسانے ہیں۔ آزادی کے بعد بھی ایک بہت اچھی نسل ہے افسانہ نگاروں کی، جس میں کہ انتظار حسین ہے، خالدہ حسین ہے، انور سجاد ہیں، احمد ندیم قاسمی ہے، یہ سب لوگ بڑے افسانہ، یعنی کہ پاکستان کی بات کر رہی ہوں، ہندوستان میں یقیناً بڑے افسانہ نگار تھے، اس میں سب سے اہم نام تو قرۃ العین حیدر کا ہی ہے۔ تو یہ تھوڑا سا جہاں جہاں سے مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں بالکل سمجھ لیجیے کہ میں نے کچھ تیاری نہیں کی تھی، لیکن جتنے لوگوں نے معذرت کر لی تو میں صرف اس لیے بات کرنا چاہ رہی ہوں تاکہ ہو سکتا ہے کہ باقی لوگوں کے ذہن میں کوئی سوال یا کوئی پوائنٹ آئے تو وہ اس موضوع پہ آگے بات کر سکیں۔ تو یہ تھوڑی سی تعریف تھی افسانہ نگاری کی۔ اگر میں اپنے پسندیدہ افسانوں کی بات کروں تو ظاہر وہ ایک نہیں کئی ہیں، اس میں ایک افسانہ جس کا میں خاص طور پر ذکر کروں گی وہ ہے قرۃ العین حیدر کا افسانہ، اور اس افسانے کا نام ہے نظارہ، اور اس افسانے کا میں کئی دفعہ ذکر بھی کر چکی ہوں، یہ انٹرنیٹ پہ دستیاب موجود ہے یہ افسانہ، اور یہ میرا خیال ہے بلکہ اس کا نام ہے نظارہ درمیاں ہے، اور یہ جگر مراد آبادی کے ایک شعر سے لیا گیا ہے یہ اس کا ایک ٹکڑا۔ تو اس میں صرف اور صرف جو ایک جس چیز کو سب سے زیادہ اجاگر کیا جاتا ہے وہ یہ کہ انسان کیا کچھ دیکھ سکتا ہے اور انسانی آنکھ کیا کچھ نہیں دیکھ سکتی، سب سے زیادہ اسی چیز پہ فوکس کیا گیا ہے کہ انسانی آنکھ کیا کچھ نہیں دیکھ سکتی، اور سچ کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ آنکھوں سے دیکھنے کے بعد آدمی کو سچ کا پتہ چلتا ہے، لیکن سچ وہ نہیں ہوتا جو نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو ایک خوبصورت افسانہ ہے، اگر آپ کے علم میں مطلب آپ لوگوں کو موقع ملے تو ضرور پڑھیے گا۔ دوسرا افسانہ جو مجھے ظاہر ہے کہ بہت پسند ہے وہ منٹو کا افسانہ ہے، اگرچہ کہ ٹوبہ ٹیک سنگھ کا بہت ذکر کیا جاتا ہے، لیکن میرے جو منٹو کے پسندیدہ افسانے ہیں اس میں دو افسانے میں بہت سارے فہرست رکھتی ہوں۔ ایک ہے ہتک، جو کہ ایک ایسی عورت کے بارے میں ہے ایک افسانہ جس کا پیشہ جسم فروشی ہے، اور اس کا ظاہر ہے کہ منٹو کو بھی اس بات میں بہت کمال حاصل تھا کہ ان کے افسانے کی آخری لائن جو ہوتی تھی وہ یعنی کہ وہ ہینری کی طرح بڑی پنچ لائن ہوتی تھی، اسی میں سب کچھ ہوتا تھا۔ تو ہتک میں بھی ایک ایسی عورت ہے جس کو کا حق نہیں ملا ہے اس رات کے لیے، اور یہ کوئی لکھنؤ کی طوائف نہیں ہے، یہ کوئی شعر پڑھتی ہوئی عورت انیس اور دبیر کے مرثیے پڑھتی ہوئی، غالب کی شعر پڑھتی ہوئی عورت نہیں ہے، یہ ایک نچلے درجے کی جسم فروش عورت ہے جس کے پاس نچلے درجے کے لوگ آتے ہیں، جیسے کہ کانسٹیبل، اور جیسے کہ کہتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے ملازمین، اور اس میں ایک آدمی آتا ہے جو اسے ایک رات ساتھ لے جانے کے لیے آتا ہے، اور وہ اس کی شکل جو اس میں سب سے زیادہ جو اس کا کلائمیکس ہے اس افسانے کا وہ یہ ہے کہ وہ آدمی آتا ہے، اس کا جو آدمی بیچ میں پڑھ کے معاملہ طے کرا رہا ہے وہ اس کو ساتھ لے کے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو فلاں شخص آیا ہے، وہ آج رات کے لیے سودا ہوا ہے کتنے میں بھی، تم جاؤ۔ تو وہ آدمی آتا ہے، گاڑی میں وہ بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے چہرے پہ وہ ٹارچ کی روشنی ڈال کر دیکھتا ہے، اور ٹارچ کی روشنی ڈالنے کے بعد وہ کہہ کے اور آگے چلا جاتا ہے، مجھے نہیں چاہیے ظاہر جو بھی ہے۔ اس میں لفظ منٹو نے جو استعمال کیا ہے، جو ایک لفظی ترکیب استعمال کی ہے کہ گاہک اس کے منہ پہ روشنی کا تماچا مار کے چلا گیا، تو مطلب یہ کہ یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جہاں زبان کا اور تخلیق کا یعنی اتنا تخلیقی استعمال ہوا ہے افسانوں میں، جو منٹو کے افسانے کی جو بات مجھے یاد رہ گئی۔ اس کے علاوہ کھول دو، جن لوگوں نے نہیں پڑھا ہے وہ پڑھ لیں، میرا خیال ہے یہ افسانہ بھی شاید انٹرنیٹ پہ موجود ہو، اس کا ترجمہ کئی لوگ کر چکے ہیں، ترجمہ بھی انگریزی میں میرا خیال ہے سب سے پہلے خالد حسین نے کیا تھا، ترجمہ بھی موجود ہے، اور بہت دنیا کے بہترین افسانوں میں جو کلیکشنز جو شائع ہوئے، انتھولوجیز جو شائع ہوئی، اس میں بھی یہ افسانہ موجود ہے۔ تو یہ ایک ظاہر ہے کہ بہت خوبصورت افسانہ ہے۔ اس کے علاوہ ایک طویل افسانہ جو عصمت چغتائی کا ہے، بہت ناولٹ کہہ لیں آپ اسے، تھوڑا طویل ہے وہ افسانہ، اس کا نام ہے چوتھی کا جوڑا، اور وہ بھی مڈل کلاس کی ایک ایسی لڑکی کے بارے میں ہے جس کی شادی نہیں ہو رہی ہے، جس کی عمر نکل رہی ہے، اس کی ایک چھوٹی بہن موجود ہے، غریب یتیم لڑکی ہے وہ،
اور کس طرح دنیا اس سے فائدہ اٹھاتی ہے اور اس کی بہن سے فائدہ اٹھاتی ہے، اور اس میں جو مڈل کلاس کی جو سیاستیں دکھائی گئی ہیں وہ سب ہیں، اور اس میں ظاہر ہے کہ بہتر رشتہ آنے کا سارا جتنے بھی امکانات ہیں وہ ساری چیزیں ہیں۔ تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو افسانوں میں، جو خاص طور پہ جو زمینی جو مسائل ہیں نا، زمینی مسائل یہ کہ روٹی کپڑے اور مکان کے مسائل، اس میں ظاہر ہے شادی، مڈل کلاس میں شادی لڑکی کے لیے بہت اہم ہے، اور لڑکوں کے لیے نوکری کا حصول۔ تو یہ جو مسائل ہیں، اس پہ جتنی جتنی خوبصورتی سے ترقی پسند تحریک کے لوگوں نے، اور خاص طور پر پچھلی صدی میں، یعنی پچھلے شروع کے جو 50 سال تھے، اس میں جو افسانے لکھے گئے ہیں وہ ظاہر ہے کہ بہت خوبصورت افسانے لکھے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ کرشن چندر کا ایک بہت خوبصورت افسانہ ہے، اس کا نام ہے پشاور ایکسپریس، اور وہ افسانہ بھی آزادی کے تناظر میں لکھا گیا ہے، کس طرح لوگوں پہ پاگل پن سوار تھا، اور جس طرح قتل عام ہوا تھا، پوری ٹرین کی ٹرین کاٹ دی گئی تھی، یہ افسانہ اس پر ہے۔ منٹو کا افسانہ کھول دو، جیسے میں نے آپ سے کہا، ذکر اگر آپ لوگوں کے لیے ممکن ہے، بہت مختصر 2-3 صفحے کا افسانہ ہے وہ، اور وہ یہ ہے کہ ایک لڑکی جو کہ ہندوستان سے میں اس کے گھر پہ بلوائیوں کا حملہ ہوتا ہے، باپ اور بیٹی اپنی جان بچا کے بھاگتے ہیں، ماں کو مار دیا جاتا ہے، وہ بحفاظت پاکستان پہنچ جاتے ہیں، لیکن پاکستان پہنچ کے وہ لڑکی کہیں غائب ہو جاتی ہے، اور جب وہ غائب ہو جاتی ہے تو جو رضاکاران ہیں جو اسے ڈھونڈ رہے ہیں، باپ اسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈتا پھر رہا ہے ہر کیمپ میں، لیکن وہ کہیں نہیں ملتی، اور بالآخر جو رضاکاران ہیں وہ کہتے ہیں ہم ڈھونڈ دیں گے، اور فکر نہ کریں چچا، اور جو بھی ہے، اور ایک دن اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کی بیٹی مل گئی ہے اور وہ کسی ہسپتال میں موجود ہے، یا ہسپتال میں اسے لے کے جا رہے ہیں، اور جب وہ پہنچتے ہیں، اور جو اس کا بالکل کلائمیکس ہے اس افسانے کا، وہ یہ ہے کہ اس کو جسے کہتے ہیں کہ لے کے جاتے ہیں ہسپتال میں، گرمی بہت ہے، دروازہ بند کرتے ہیں، ڈاکٹر اس کا چیک اپ کر رہے ہیں، نرسیں وہاں موجود ہیں، ڈاکٹر کہتا ہے کہ کھڑکی، گرمی بہت ہو رہی ہے، اس کمرے کی کھڑکی کھول دو، اور وہی ایک ایسا ہے کہ وہ لڑکی پھر، میں اب مزید اس کا انجام نہیں بتاؤں گی، لیکن آپ لوگوں میں سے جس کو دلچسپی ہے وہ اس افسانے کو ضرور پڑھے، وہ لڑکی اپنے کپڑے اتارنے لگتی۔ تو یہ ایک بہت ہی کہتے ہیں خوبصورت افسانہ ہے، اور آزادی میں جو لوگ پسے ہیں وہ صرف یہ اس وجہ سے نہیں پسے ہیں کہ یہ کوئی اخلاقی اور بد اخلاقی کی جنگ تھی، دونوں جگہ بد اخلاقی کے اور ظاہر ہے کہ بربریت کے اور عصمت دری کے واقعات ہوئے، دونوں طرف سے، میں کسی ایک پارٹی کو مظلوم یا ظالم قرار نہیں دے سکتی۔ تو خیر بہرحال، تو یہ 2-4 میرے بہت پسندیدہ اور بہت اچھے افسانے ہیں، اردو میں یقیناً ان کی بڑی وقت ہے۔ بہت افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ میں یہاں آنے کے بعد بہت زیادہ افسانے سے بہت، یعنی کہ جو نیا افسانہ لکھا جا رہا ہے اس سے بہت زیادہ واقف نہیں رہی، میں موجودہ جو افسانے کے جو ٹرینڈز چل رہے ہیں، موجودہ جو ہے تبدیلیاں آئی ہیں، ان کے بارے میں بہت زیادہ نہیں جانتی، لیکن یہ بہرحال ایک اردو کے بڑے افسانے ہیں، اور زندہ رہنے والے افسانے ہیں۔ آپ میں سے اگر کسی کو کوئی سوال یا بات یا میری بات پہ کوئی اعتراض ہو تو ضرور کہیں، اور بس مجھے اتنا ہی کہنا تھا، بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ تلمیز بہن۔ اب میں ملتمس ہوں جناب شیخ اعجاز احمد صاحب سے، شیخ اعجاز۔ جی مجھے تھوڑا سوال پوچھنا تھا پلیز، کہ وہ رضیہ بٹ بھی تو ہیں نا افسانہ نگار، اور ان کے تو بڑے خوبصورت افسانے ہیں، اور یہ ترقی پذیر کے متعلق ایک بات ہے کہ یہ لوگ رشیا نے بہت اس کی ابتدا کی تھی، اور رشین ہی سے وہ پیسے وغیرہ لیتے تھے، ایک اعتراض کیا جاتا ہے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ مجھے یہ بھی پوچھنا تھا آپ سے، میں صرف یہ کہوں گی کہ اس سوال کا کیونکہ جواب وہ اگر میں پروگرام نیگیٹیو، کے آخر سوری میں دے میرا، دوں تو سوری کہ نیگیٹیو بھی انہوں نے، نیگیٹیوٹی بہت زیادہ انہوں نے بس وہی کیا تھا کہ جو پہلو تھے نا عورت کے، بس مظلوم ہی مظلوم ہے، اور عورت بہت پست ہے، بہت گری ہوئی ہے، اس طرح کے ہی انہوں نے اجاگر کیے تھے زیادہ سے زیادہ۔ تو جی سوری، یہ مجھے آپ سے پوچھنا تھا کہ کیا یہ ٹھیک ہے جی، سب؟ میں یہ بات کہنا چاہوں گی کہ اگر یہ سوال کا جواب میں پروگرام کے آخر میں دے دوں تو بہتر ہے، اس لیے کہ ابھی یہ دوسرے شرکا کا جی وقت ہے، میں وہ ٹھیک وقت ہے، لینا نہیں جی چاہتی۔ ٹھیک ہے، جی جی، ٹھیک ہے، شکریہ۔ اوکے۔ تو میں شروع کرتا، ہاں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم اس السلام۔ محفل میں میرا تو اتنا مطالعہ نہیں ہے، لیکن جو کچھ میرے کچھ اپنی جو میری تھنکنگ ہے یا جو خیالات ہیں، تخیلات، اس کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔
لیکن اس سے پہلے میں یہ ابھی جیسا تلمی صاحب نے بتایا کہ سجاد حیدر یلدرم اور منشی پریم چند سے اس کا اجرا ہوا افسانے کا، تو میرے خیال میں ان دونوں میں سے یہ دونوں اس قابل ہیں، یا ان کو کہا جائے کہ جی یہ انہوں نے شروع کیا۔ اس کے بعد یہ افسانہ جو ہے اس میں اتنے نام ہیں، ابھی میں گوگل میں دیکھ رہا تھا کہ بڑی زبردست، اس میں سب سے زیادہ جو مجھے نظر آئے وہ سعادت حسن منٹو نے بہت سب سے زیادہ ان کے افسانے لکھے انہوں نے۔ تو اس کے علاوہ بھی، اور اس کے علاوہ جو پاکستان کے مشہور ہیں اس میں ہیں حاجرہ مسرور کا بڑا نام ہے، اشفاق احمد ہیں، خدیجہ مستور ان کی بہن ہے حاجرہ مسرور، غلام عباس صاحب کا بڑا نام ہے، منشی پریم چند کے بعد کرشن چندر بھی، ان کے بھی ہم نے افسانے پڑھے اور ان کے بہت اچھی یہ شمع رسالے میں لکھتے تھے اور میں ہمیشہ ان کو پڑھا کرتا تھا۔ اس کے بعد مستنصر حسین تارڑ صاحب، محمد جمیل اختر صاحب اور احمد نعیم، حمید سہروردی، احمد یوسف وغیرہ وغیرہ۔ تو یہاں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی میں دیکھ رہا تھا وہاں ایک بہت پرانا گانا افسانہ لکھ رہی ہوں دل بے قرار کا، وہ اس میں شامل کیا انہوں نے افسانے کے اس میں، تو مجھے بہت اچھا لگا وہ، میں نے سنا۔ اور اس کے متعلق یہ ہے کہ اس نے یہ گایا کس نے ہے، کئی لوگوں کا، لیکن مجھے وثوق سے ہے کہ یہ ایک اوما دیوی، جسے ہم ٹن ٹن کہتے ہیں، کئی فلموں میں آئی ہے، تو اس کا گانا، اس کے بعد شاید اس نے گائے گانے، یعنی یہ بہت مشہور گانا ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ اس میں انہوں نے افسانے میں ڈال دیا کہ افسانہ لکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد دوسری بات میں کہنا چاہوں گا کہ جو ہمارے طارق توحید صاحب، ان کے نانا جناب علامہ تمنا صاحب، تو میں گزارش کروں گا جب ان کی باری آئے تو ذرا وہ بھی ہمیں اس کے متعلق بتائیں کہ انہوں نے بھی کوئی افسانہ لکھا ہے کہ نہیں۔ خیر، اب میں آتا ہوں اپنے جو تخیلات وہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ افسانے کی تخلیق جو ہے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ اصل میں کہانی سے شروع ہوا ہے، اور کہانی کیا ہوتی تھی جب سے تخلیق انسان ہوا ہے، میرے خیال میں اس وقت سے یہ کہانی کا رواج ہوا، کیونکہ ہر والدین اپنے اولاد یا اپنی نسل کو اپنے جو تجربات ہیں یا اپنا جو بلیف ہے یا ان کے جو امپورٹنٹ ان کا واقعات ہوئے ہیں مشہور، اس کا وہ اپنے بچوں کو بتاتے تھے کہ بھائی ہمارے خاندان میں یہ ہوتا تھا، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں۔ تو اس سے کہانی کا اجرا ہوا۔ کہانی دو طرح کی تھی، ایک طویل اور ایک مختصر کہہ لیجئے، جسے ہم افسانہ کہتے ہیں۔ طویل جو ہے وہ آپ اس کو ناول کہہ رہے ہیں۔ اچھا، یہ حقیقت پہ مبنی ہوا کرتی تھی، لیکن زمانے کے ساتھ ساتھ یہ ہوا کیا کہ اس کو طویل کرنے کے لیے یا بڑھا بھی دیتے ہیں کچھ زیب داستان کے لیے، تو یہ چیز اس میں شامل ہو گئی کہانیوں میں۔ کہانی کے بعد اب افسانے جو موجودہ صورت ہے افسانے کی، آپ دیکھیے گا کہ اس میں مبالغہ ہی مبالغہ 100%، اس میں کوئی حقیقی چیز نظر نہیں آتی۔ اس کا حقیقی چیز کو ہم نے الگ کر دیا اور اس کو ہم آپ بیتی کہتے ہیں۔ وہ بھی ایک افسانہ کہہ لیجئے، ناولٹ کہہ لیجئے، تو وہ ایک شکل ہے۔ تو بہرحال یہ زمانہ ترقی کر رہا ہوتا ہے یا تبدیلیاں آتی رہتی ہیں اس میں، تو یہ چیز ہونی تھی اور ہوگی، اور اسی طرح سلسلہ چل رہا ہے۔ زخیم کہانی کو ہم ناول کہتے ہیں۔ اب ہمیں فرق یہ دیکھنا ہے، یا کہاں ہمیں دیکھنا ہے کہ افسانہ کتنا طویل ہونا چاہیے کہ وہ ناولٹ تک رہے، اور ناول کہاں سے شروع ہوتا ہے یہ ہمیں طے کرنا چاہیے۔ اچھا، اب ایک اور چیز اور بڑی یہاں نظر آتی ہے کہ ہم جب بات کرتے ہیں، کوئی کہانی سنا رہا ہوتا ہے کوئی اپنے، تو ہم اس سے کہتے ہیں بھائی یہ تو افسانہ لگ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فی زمانہ ہم افسانے کو بالکل جھوٹ قرار دیتے ہیں۔ کیا یہ صحیح ہے یا نہیں؟ بہرحال اس پہ میرے خیال میں رضوان حسنی صاحب وہ مفصل بیان کرتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میں ان کی زبانی یا جب ہمارے
ینگ رائٹر، ینگ جو ادب سے تعلق رکھنے والے سلمان صدیقی صاحب جو ہیں، یہ زیادہ بیان کر سکتے ہیں. تو بہرحال میں یہاں اس کو ختم کرتا ہوں، اور میں زیادہ بہتر میں چاہتا ہوں کہ میں زیادہ سے زیادہ سنوں. بہت شکریہ. شکریہ شیخ اعجاز صاحب. اب میں گزارش کروں گا جناب طارق توحید صاحب سے. طارق توحید. کہا جاتا ہے کہ اردو افسانہ مغرب کے زیر اثر ہمارے ادب میں داخل ہوا. میں ذاتی طور پر اس سے اتفاق نہیں کرتا. وہ اس لیے کہ روز اول سے اس کا مزاج مشرقی رہا اور مغرب کا محتاج کبھی نہیں رہا. در حقیقت افسانہ ادب و فکر و اظہار کے تحریری اقدام کی عملی صورت کا نام ہے. اگر دیکھا جائے تو ہماری دادی نانی جو کہانیاں سنایا کرتی تھی وہ ایک شارٹ اسٹوری ہوا کرتی تھی، اور یہ افسانے انہی کہانیوں کی لانگ اسٹوری کی شکل ہے. در حقیقت اردو افسانے کی اپنی ایک شناخت ہے. میں نے ابھی بات کہی تھی شارٹ اور لانگ اسٹوری کی، دراصل یہ ایک طویل بحث ہے، اور یہ بحث جو ہے وہ دی انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا میں بھی اس کی تعریف اور وضاحت کی گئی ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت اس موضوع بحث کو چھوڑوں. میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ فطرت کی تخلیق، سماج یا معاشرہ اور ماحول کی قربت، ہر انسان کی زندگی اپنا ایک افسانہ ہے جو مختلف قسم کی تلخ اور شیریں آمیزش لیے ہوئے اپنے اپنے انداز میں موجود ہیں. بقول ایک شاعر کے دفن کر سکتا ہوں اس سینے میں تمہارے راز کو، اور تم چاہو تو ایسا بنا سکتا ہوں. تو میں یہیں پر اس کو تھوڑا سا مختصر کروں گا، کیونکہ افسانے کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو قرۃ العین حیدر کا افسانہ روشنی کی رفتار، خالد حسین کی کہانی ہزار پایا، انتظار حسین کا افسانہ آخری آدمی، تاریخ کی چابیاں، یہ وہ سارے افسانے ہیں جس کو پڑھنے کے بعد آپ کوئی نہ کوئی ایک رائے قائم کریں گے. خاص کر کے قرۃ الحیدر کا افسانہ روشنی کی رفتار، یہ ایک حدود سے نکل کر کے آگے کی بات کرتے ہیں، جس کو اب فی الوقت جو کہا جاتا ہے کہ یہ ترقی پسند زمانہ ہے اور یہ ترقی پسند تحریر ہے. لیکن میں ان سے اتفاق نہیں کرتا ہوں، اس لیے کہ جب ہم ترقی پسند کی بات کرتے ہیں تو بہت ساری ایسی باتیں آ جاتی ہیں جو افسانے سے ہٹ کر کے وہ پھر ڈرامے کی شکل میں آ جاتی ہیں. اور میں افسانہ اتنا تو نہیں پڑھا، لیکن ہاں یہ ہے کہ میں ذرا جن کا نام دیا میں نے ان کا افسانہ پڑھا، لیکن کچھ منٹوں کے افسانوں میں بھی ہم نے کچھ پڑھی ہیں تو مجھے پسند آئی، اس لیے کہ ان کے افسانوں میں ابہام نہیں ہے، پیچیدگیاں بھی نہیں ہیں، اکتاہٹ بھی نہیں ہے، بیزاری بھی نہیں ہے، بلکہ سیدھے سادھے برملا حقیقی بیان کے ہے جس کو پڑھ کر کے مزہ آتا ہے. اور خاص کر کے جو ان کی میں نے افسانہ پڑھا وہ کالی شلوار، وہ واقعی یعنی پڑھنے کے بعد سوچنا پڑتا ہے کہ انسان کیا ہے اور حقیقت دنیا کیا ہے. بہرحال میں مختصری بات کروں گا اس لیے کہ اور بھی لوگ ہیں، اور یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پہ بھی جتنا بھی بات کی جائے بہت ہی کم ہے، اور ہر موضوع کے ساتھ ایک نئے ورق کھلتے جائیں گے. لہذا میں یہیں پہ ختم کرتا ہوں، اور شکریہ آپ لوگوں کا. اللہ حافظ. بہت اچھا، آپ سے بہت گزارش تھی، انہوں نے شیخ اعجاز صاحب نے گزارش کی تھی اگر آپ نانا کے بارے میں اگر آپ کچھ بات کر سکیں. یہ جی شیخ اعجاز صاحب بہت شکریہ. السلام علیکم. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے نانا جو ہے وہ عالم آدمی تھے، اور ان کے اشعار ضرور ہیں لیکن افسانے نہیں ہیں، کیونکہ افسانے کو وہ اپنے طور پہ مطلب پسند نہیں کرتے تھے، کہتے ہیں یہ وقت کی بربادی ہے. بہرحال بس یہیں تک. ٹھیک ہے، اللہ حافظ. چلیے بہت بہت شکریہ طارق بھائی. طارق بھائی آپ کے بعد نمبر ہے حمید اللہ شیخ صاحب کا. حمید شیخ صاحب. السلام علیکم. آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. اچھا، میں تو صرف سننے کے لیے حاضر ہوا ہوں، میرا کوئی زیادہ مطالعہ نہیں ہے افسانے کے بارے میں، لیکن میری اپنی جو اس میں فیلنگ ہے، جو میں محسوس کرتا ہوں کہ یہ افسانہ اپنے نام سے ظاہر کرتا ہے کہ یہ ایک جو ہے وہ سمپلی کریٹڈ چیز ہے، فسوں ہے.
پسوں ہے، اور اس کا ریئلٹی سے جو ہے وہ بہت شاید زیادہ تعلق نہ ہو۔ تو کہانی جو ہے وہ اور چیز ہے، کہانی میں کچھ نہ کچھ سچ ہوتا ہے، اور اس کا بے شک مبالغہ جتنا بھی ہو، لیکن کہانی بہر صورت اس میں کوئی کسی چیز پہ بیسڈ ہوتی ہے، یا ایکسپیرینس پہ ہوتی ہے، تجربے مشاہدے پہ ہوتی ہے، یا آپ نے کچھ ہسٹری کا پارٹ ہوتا ہے، تو اس سے آگے بڑھتے ہوئے کوئی نہ کوئی نتیجہ نکالا جاتا ہے۔ لیکن اس میں بھی، افسانے میں بھی کوئی حقیقت ہو سکتی ہے، لیکن زیادہ جو اس کا کنسیپچولی ہے، اس کی جو ریئلٹی ہے ان فیکٹ، وہ خود بتاتی ہے کہ اس میں زیادہ آپ کی ایک ذہنی تخلیق ہے، جس کو آپ آگے بڑھا کے کوئی بات بتانا چاہتے ہیں۔ اب وہ موضوع کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ ظاہر ہے کریٹیوٹی سے ہے، تخلیق ہے وہ ایک، اور لیکن یہ ہے کہ ادب، اگر اس کو دیکھیں کہ ادب برائے ادب تو یہ ٹھیک ہے، لیکن ادب برائے زندگی کے معیار سے اگر جانیں تو اس کا اتنا کنٹریبیوشن ہے کہ جیسے ہم کوئی کہانی بیان کرتے ہیں اور اس کا مورل بیان کر دیتے ہیں۔ تو اس کو اس پس منظر میں اگر ہم یہ بھی دیکھیں تو اسی لیے ذاتی طور پر مجھے کوئی زیادہ افسانے میں دلچسپی نہیں ہوتی، کیونکہ میں ذرا ریئل ورلڈ کا بندہ ہوں، تو خود یہ سوچتا ہوں کہ جو چیز حقیقت ہے، یا اس کو سمجھنے کی اتنا بھی اگر سمجھ لیں کہ حقیقت کیا ہے، تو اس سے بھی کافی ہمیں، بجائے اس کے کہ ہم ایسی کہانیاں پڑھیں یا ایسا لٹریچر پڑھیں جو زیادہ جو ہے وہ اپنی ذاتی ذہنی تخلیق پہ منحصر ہو، اور اس کا ریئلٹی سے بے شک تعلق ہو لیکن دور کا تعلق ہو، تو اس سے بہتر ہے کہ کوئی ایسا ادب ہو جو ادب برائے زندگی ہو، جو آپ کی زندگی کے بہت قریب ہو۔ تو بس میں تو استفادہ کرنے کے لیے حاضر ہوا تھا، اور میں استفادہ کر بھی رہا ہوں، بہت اچھی بات ہو رہی ہے۔ تو اسی بات کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، شکریہ۔ بہت بہت شکریہ حمید اللہ شیخ صاحب۔ اب میں گزارش کروں گا جناب فراز صاحب سے۔ فراز صاحب، اگر آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کر کے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ تو بہت اچھی باتیں ہو رہی ہیں، بہت بہت اچھا لگ رہا ہے آپ لوگوں کی سب کی باتیں سن کے۔ تو میری جو نالج ہے افسانوں میں، وہ ہے پطرس بخاری کی۔ پطرس اور بخاری افسانے نہیں لکھتے تھے؟ اچھا، جہاں تک مجھے یاد ہے، جو میں نے ان کے افسانے پڑھے اس میں میبل اور میں، اور نہیں، وہ مرحوم کی مزاحیہ یاد میں، وہ ہاں مزاحیہ مضامین تھے وہ۔ مزاحیہ افسانے نہیں، افسانے ہی تھے مطلب۔ نہیں افسانے نہیں کہنا، صرف افسانے نہیں ہے۔ اچھا، تو مجھے تو انہی کی انفارمیشن ہے جتنی ہے، بس میں نے انہی کو پڑھا ہے، میبل اور میں اور بائسیکل کی کہانی جتنی ہے۔ لیکن جس طرح میں نے جن کتابوں میں پڑھا ہے، اس میں ان کی باتوں کو افسانوں کے طور پہ بیان کیا گیا، مزاحیہ افسانے کہے گئے ہیں ان کی تحریر کو، لیکن لکھا اسی طرح گیا ہے۔ آئی کوڈ بی رانگ، لیکن ایسے ہی ہے۔ تو یہی میری اتنی انفارمیشن ہی ہے افسانوں کے بارے میں۔ چلیے شکریہ جی فراز صاحب، بہت بہت شکریہ۔ اب ٹھیک ہے، پھر اب عامر سلیمان۔ میں اور پاس کر دوں۔ میں صرف ایک بات کہوں گا کہ پطرس نے تو اپنی کتاب کا نام بھی پطرس کے مضامین لکھا ہوا ہے، تو وہ تو مضمون تھے، اور شفیق الرحمان آن دا ادر ہینڈ افسانے کہتے ہیں اپنے کہانیوں کو، مگر میں پاس کروں گا، میرے پاس کچھ زیادہ۔ یعنی شکریہ۔ تو سلمان صدیقی ہمارے صدر ہیں، ان سے ان کے خطاب سے پہلے کچھ میں بات کر لیتا ہوں اردو کی افسانوں کے اوپر۔ تو جو افسانوی ادب ہے، یہ اردو میں افسانے سے پہلے بھی تھا۔ ہمارے یہاں داستانیں کہی جاتی تھیں، لکھی نہیں جاتی تھیں، اور اس میں بڑا فرق ہے۔ نانی دادی کی کہانیوں کا ذکر ہوا، یہ بھی کہی جاتی تھیں، سنائی جاتی تھیں، لکھی نہیں جاتی تھیں۔ اور ایک تیسرا سلسلہ ہے حکایات کا، جیسے حکایات شیخ سعدی ہیں یا دوسرے بزرگوں کی حکایات، وہ بھی زیادہ تر سنی سنائی ہوتی تھی، لکھی بھی نہیں ہوتی تھی۔ ہمارے یہاں پرنٹنگ پریس بہت تاخیر سے آیا، تو لکھنے کی جو روایت تھی وہ کبھی اتنی مضبوط نہیں ہو سکی۔ تو داستانوں کو پہلی چیز افسانوی ادب تھا، جو کہ داستانی تھی ہماری، اس کو بھی فورٹ ولیم کالج نے چھاپا تھا۔ لیکن اب یہ دیکھیے کہ جو داستانیں تھیں، جو افسانوی ادب تھی، اس کے اندر ہماری تہذیب کا کوئی ذکر نہیں ہوتا تھا۔ یہ زیادہ تر عرب یا فارس کی یا پھر سینٹرل ایشیا کی کہانیاں ہیں، اور نہ ہی ان کا معاشرتی مسائل کا کوئی ذکر ہوتا تھا۔
ہاں تفریح ضرور فراہم کرتی تھی. تو جیسے پہلے بھی ذکر ہوا، یہاں پہ ہمیں انگریزی ادب سے ہم نے جب شارٹ سٹوریز دیکھی تو ہم متاثر ہوئے، اور وہاں سے ہم نے یہ صنف لی. اور میرے خیال میں اس کو ہم نے بہت اچھے طریقے سے نبھایا، کیونکہ اس کو ہم نے بڑی بالکل آرگینک گروتھ ہوئی. شروع سے ہی کرشن چندر کی اگر آپ بات کریں ہیں تو ان کے افسانے ایسے ہی ہیں کہ وہ اپنے ملک کے بارے میں بات کرتے ہیں، اپنی زمین کے بارے میں، اپنے لوگوں کے بارے میں، اپنے مسائل کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو آئی تو انگریزی سے تھی، لیکن اس سے بس اتنا ہی ہے کہ ہم نے ان سے وہ ایک مختصر کہانی کہنے کا فن سیکھ لیا، جس میں ایک پنچ لائن ہوتی ہے جیسا بھی ذکر ہوا تھا. لیکن یہ باقاعدہ جو بہت اچھی بات یہ رہی کہ یہ ہمیشہ سے ہماری اپنی ایک صنف رہی. اس میں کیا یہ جھوٹ ہے؟ ظاہر بات ہے یہ افسانہ جیسے مطلب بتا رہا ہے کہ یہ جھوٹی کہانی ہی ہوتی ہیں، کوئی اصلی تو نہیں ہوتی ہیں. لیکن اس میں بھی پوری حقیقت نہیں ہے. جیسے منٹو کے سارے افسانے جو ہیں وہ کسی نہ کسی حقیقت پہ بیس ہوتے تھے، کوئی نہ کوئی اصل کہانی ہوتی تھی جس کی بنیاد پہ وہ افسانے وضع کیے جاتے تھے. لیکن جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں، جو چیزیں بیان کی جاتی ہیں، یہ کوئی مافوق الفطرت نہیں ہوتی ہے، داستانوں کی طرح مافوق الفطرت نہیں ہوتی. یہ بالکل ہمارے اپنے لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں، اپنی لوگوں کی کہانیاں ہوتی ہیں. ابھی یہاں پہ ذکر ہوا کرشن چندر کے کفن کا، بہت خوبصورت افسانہ ہے، بہترین افسانہ ہے. میں نے کچھ عرصے پہلے پڑھا تھا اور مجھے بہت اچھا لگا. وہ کفن ہے، سے نہیں پڑھا وہ ضرور پڑھے. کرشن چندر کا ایک اور افسانہ ہے عیدگاہ، جو کہ میں نے حال میں چند دن پہلے پڑھا، عیدگاہ. وہ بھی بہت خوبصورت ہے. اور اس کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں گے تو نہ صرف یہ کہ ہمارے جو گاؤں کے اور جو طبقاتی کشمکش ہے اس کی عکاسی کی گئی ہے، بلکہ ایک ٹائم کیپسول ہے اس کے اندر، کہ اس کے اندر بتا دیا گیا کہ بھئی اس طریقے سے وہ عید مناتے تھے، کس طرح عیدگاہ پہ جا رہے ہیں، کس طرح کے کھلونے بک رہے ہیں. کیونکہ جو ٹائم کیپسول ہے نا کہ رہن سہن کیسا ہے اور لوگ کیا کرتے ہیں کیا کہتے ہیں، شاعری میں تو سوائے نذیر اکبر آبادی کے کسی نے کیا ہی نہیں. بعد میں آ کے حالی کی زیر انفلوئنس زیر اثر لوگوں نے پھر بھی اپنی تہذیب کی، اپنی روایات کی کچھ شاعری کرنا شروع کی. نہیں تو غزل دیکھنے اٹھا کے اب کچھ پتہ نہیں چلتا ہے کہ اس زمانے میں کیا رسم و رواج تھے، لوگوں کی فکر کیا تھی، لوگوں کے مسائل کیا تھے. اور یہی چیز جو ہے یہ افسانوی جو ہماری داستانیں تھیں ان میں بھی کچھ نہیں تھا. نانی دادی کہانیوں میں بھی نہیں پتہ چلتا آپ کو، کیونکہ وہ تو خط لکھی بھی نہیں گئی، اور نہ ہی حکایات میں. البتہ یہ جب افسانہ لکھا گیا اردو میں تو ہماری جو ہے ایک طریقے سے یہ ہمارا تاریخ ایک رقم ہونے لگی، کیونکہ وہ فکشنل ہے لیکن رہن سہن، ہمارے مسائل، ہمارے تعلقات، ہماری جو محاسن ہیں ان سب کا اظہار ہونے لگا. تو میرے خیال میں یہ بہت ضروری تھا. اور میں بڑا متفق ہوں میں تلمیذ فاطمہ برنی سے کہ اس میں جو ترقی پسند تحریک ہے اس کا بہت بڑا ہاتھ تھا. یہاں پہ ایک اور میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں افسانے کا ایک اور کنٹریبیوشن جو ہم لوگ اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں، جو رومانوی افسانے ہیں. رومانوی افسانے جو ہے یہ عموماً خواتین زیادہ پسند کیے جاتے ہیں، نوجوان انہوں میں، اور خواتین زیادہ پسند کیے جاتے ہیں. پاکستان میں بڑے بڑے ڈائجسٹ اس کی نکلتے تھے کہ رومانوی آ رہے ہیں یا پھر کوئی جاسوسی قسم کے افسانے ہیں. تو ان افسانوں سے اردو زبان کی بقا میں کافی اس کو سہارا ملا، کیونکہ لوگ اردو سے وابستہ رہے اور اردو ادب سے اردو پڑھنے کا ایک رجحان رہا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ سے پلپ فکشن کہہ لیجئے، لیکن یہ جو رومانوی قسم کے افسانے تھے، اب جو بی گریڈ یا سی گریڈ افسانے کہہ دیں، ان کا بڑا کنٹریبیوشن رہا. کم سے کم پاکستان، انڈیا کا تو نہیں پتا، لیکن کم سے کم پاکستان میں بہت کنٹریبیوشن رہا اردو زبان کی بقا کے لیے اور پھر اس کی ترویج کے لیے. کیونکہ عموماً یہی ہوتا ہے کہ آپ نیچے درجے سے شروع کرتے ہیں، اس کے بعد اوپر جاتے ہیں. آپ جو ہے شروع کرتے ہیں کہ جناب چاہے وہ افسانے ہوں، چاہے وہ اشتیاق احمد ہوں، آپ اس طرح پڑھتے پڑھتے بتدریج پھر آپ اچھے ادب کی طرف کا رجحان ہوتا ہے، زیادہ بہتر ادب کی طرف. تو میں سمجھتا ہوں یہ سب اس کی کنٹریبیوشنس ہیں. تو ایک اور بات جو اکثر نظر آتی ہے کہ بھئی اس کے اندر وحدت تاثر ہوتا ہے، یعنی ایک کہانی اتنی بڑی ہوتی ہے کہ اس میں آپ ایک تاثر، ایک خیال کا اظہار کر سکتے ہیں. اور یہ
ये अमूमी तौर पर बिल्कुल दुरुस्त बात है कि ऐसे अफसाना होना चाहिए, और इसलिए इसके पंच लाइन भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जिस तरह शेर का दूसरा मिसरा होता है उसकी पंच लाइन होती है, उस तरीके से अच्छे अफसाना वही होता है जिसकी पंच लाइन हो और वो एक अपने वहादत और तासुर पेश कर सके, जिस तरह एक अच्छा शेर पेश कर सकता है। और अभी यहाँ जिक्र हुआ मंटो के अफसाने टोबा टेक सिंह का, तो मुझे ज़ाती तौर पर इतना पसंद नहीं, क्योंकि उसकी पंच लाइन मेरे लिहाज से दुरुस्त नहीं थी, इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि आप पहले से गेस कर लेते हैं क्या होगा, तो उसको मेरे लिहाज से कोई उसका पंच लाइन नहीं थी। इसके बरक्स जब भी जिक्र हुआ दूसरे दीगर अफसानों का, मंटो के और भी अफसाने बहुत अच्छे हैं, जिस तरह काली शलवार का जिक्र हुआ, या फिर और अफसाने हैं, जैसे गुलाम अब्बास का अफसाना है जैसे ओवरकोट। तो तो अफसाने के अंदर मैं समझता हूँ बड़ा ज़रूरी होता है एक पंच लाइन होना, तो वो पंच लाइन अगर मिसिंग हो तो वो मज़ा नहीं आता उसके अंदर, कम से कम मैं इसको एंजॉय नहीं करता। तो यही मेरा कहना था। अब मैं जनाब गुजारिश करूंगा सदर मजलिस सलमान सिद्दीकी साहब से। जी, हाज़रीन महफ़िल को आदाब। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। आप लोगों ने अपने ख़यालात का इज़हार किया। कुछ लोगों ने ख़यालात का इज़हार किया। अफ़सोस हुआ कि ज़्यादातर लोगों ने पास कर दिया। हालाँकि आज हाज़िरी अच्छी ख़ासी थी, तो मुझे उम्मीद थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुनने का मौका मिलेगा। लेकिन ये बात हमारी, मैं तो कहता हूँ कि तस्लीम कर लेनी चाहिए कि जो मकाम शायरी को हासिल है, उसके करीब करीब भी हमारे यहाँ नसर को वो मकाम नहीं है, और जनरली उसकी थोड़ी सी लोग इसमें इतने इंटरेस्टेड नहीं होते। बहरहाल जिन लोगों ने ख़यालात का इज़हार किया उसमें भी शेख एजाज, बहुत बहुत शुक्रिया। तारिक तौहीद, हमीद शेख साहब, क्या कहते हैं, रिजवान हसनी, और जाहिर बात है तलमीज़ ने तो बात का आगाज़ ही किया था। तो उस तरह से उन्होंने एक अफसाने की मुख्तसर तारीख और उसके बड़े लिखने वाले और फिर पसंदीदा अपने अफसाना निगारों का उन्होंने जिक्र किया। थोड़ी सी बात, मैं कुछ बिल्कुल तैयारी तो नहीं करके आया, लेकिन मैं बात करूंगा बड़े लिखने वालों के बाद क्या क्या होता रहा, खासतौर पे पार्टीशन के बाद पाकिस्तान में, और फिर जो उसके बाद जो नई लहर चली, या जिस तरह की अफसाने हमारे लिखे गए, और आजकल क्या लिखा जा रहा है। थोड़ा बहुत 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 ज़्यादा नहीं, अगेन बहुत ज़्यादा मौका नहीं मिला तैयारी का। लेकिन तलमीज़, वो आपने जो बेशक जिक्र किया, खोल दो, वो एक कहना चाहिए उसकी एक आलमी वर्ल्ड क्लास ऑब्वियसली, और दूसरा ये कि उसको तो कई दफ़ा फिल्माया भी गया है। उसके ऊपर हर कुछ सालों के बाद एक ना एक शॉर्ट फिल्म बना दी जाती है, और यकीनन वो एक क्या कहते हैं, इसी लायक है कि आप उसको जो है मुसलसल उसको जो है वो याद दिलाते रहें कि भाई, अगर पार्टीशन की ट्रॉमा का, पार्टीशन एक्सपीरियंस का किसी एक अफसाने ने बहुत अच्छे से उसको इनकैप्सुलेट किया है, तो वो यकीनन मंटो के बेहतरीन काम में से है, बोल दो जो अफसाना है। और रिजवान साहब, मैं थोड़ा सा, आपने मुझे मायूस भी किया। मुझे लगा कि आखिरी दफ़ा जो आपने एक ज़बरदस्त किस्म का अफसाना सुनाया था, उसके बाद आप आज भी कुछ सुनाएंगे, लेकिन आज आप कुछ ने अपना अफसाना नहीं सुनाया। तो उम्मीद है कि आप अगली दफ़ा कुछ लिख के लाएंगे, क्योंकि वो अफसाना बहुत अच्छा था, और जैसे जितना आपने अपनी पर्सनल लाइन से दिलचस्पी का इजहार किया, वो यकीनन उस अफसाने में मौजूद थी। तो बहरहाल वो मुझे अच्छी तरह याद है, और कुछ हमने काफ़ी काफ़ी लुत्फ उठाया था। मुख्तसरन बस बात करते हैं, और आखिर में मैं ये है कि थोड़ा सा, क्योंकि किसी ने नहीं किया और मैं सदर हूँ, तो मैं थोड़ा सा उसका फायदा उठाते हुए एक सैंपल भी आपको पढ़ के सुनाऊंगा, एक थोड़े से जदीद अफसानवी नसर में क्या लिखा जा रहा है, तो वो हम आखिर में करेंगे। लेकिन बस तारीख तो तलमीज़ ने अच्छा खासा जिक्र कर ही दिया। तारीख का एक बात जिसका शायद जिक्र थोड़ा सा कम हुआ, वो है प्रोग्रेसिव राइटर्स। हमारे लोगों ने वो बेसिकली अपना, आपके हमारे वेस्टर्न राइटर्स को लेके आपने उससे आप इंस्पायर्ड हुए। आपके यहाँ पुष्किन की कहानियाँ, टॉल्स्टॉय की कहानियाँ, आपके यहाँ डॉस्टोवेस्की की कहानियाँ, और इनके जो थे ना, और गोगोल, ये जो मास्टर्स थे रशियन लिटरेचर के, इनसे आपने वो पहलू लिया कि आम जिंदगी के ऊपर बात करनी है, और आम जिंदगी को अफसाने में ढालना है। तो ये बात कि अफसाना, नाम को तो अफसाना है, मगर मेजॉरिटी हमारे किसी ना किसी एक ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड है। इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है। ये सब लोग कई दफा इतराफ भी कर चुके हैं कि एक कोई एक थॉट होती है जिसके इर्द गिर्द पूरी कहानी बुन देते हैं। अब ये तो
اسی سے آپ کا معیار پتہ چلتا ہے. غلام عباس نے ایک کتبے کو لے کے اس کے اوپر انہوں نے پورا اتنا بے مثال افسانہ لکھ دیا, اور اس کے علاوہ بے شمار قرۃ حیدر کی بے شمار افسانے ہیں جو کہ بالکل اسی کے اوپر بیسڈ ہیں کہ آپ زندگی کے کسی ایک گوشے کو, کسی ایک کہانی کو اس کے اوپر ہائی لائٹ کریں. اور بالکل ہی اگر ہم اس سے بھی ایک پیچھے چلے جائیں اور افسانے کی ایک بالکل بیسک انٹر لیول کی اگر آپ ڈیفینیشن اس کو اسٹیبلش کرنا چاہیں تو وہ یہی ہے کہ وہ ایک پوری زندگی نہیں مگر آپ کے کسی ایک حصے کا, کسی ایک کیفیت کا, کسی ایک ماحول کا تھوڑی سی جو ڈپکشن افسانے میں آپ کر سکتے ہیں مختصراً, وہ افسانہ ہے. اس میں ایک پنچ لائن ہو تو بہت اچھی بات ہے, آج کل تو پنچ لائن کا بھی کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, لیکن ادروائز وہ مختصراً آپ کسی ایک گوشے کے اوپر بات کر رہے ہیں اس میں. اور ناول اس کے برعکس آبویسلی ایک اچھا ہوگا, پھر وہ بڑا بھی ہوگا, اس کی اب زندگی بھی بتائیں گے, اس کے حالات ہوں گے, کیونکہ اس کا اسکوپ بہت وسیع ہے اور اس میں کیا کہتے ہیں بے شمار پہلو میں بات ہو سکتی ہے. اس میں زندگی کے فلسفے کے اوپر بات ہو جائے گی, یعنی کیونکہ ناول میں اسکوپ بہت زیادہ ہے, اس وجہ سے اس میں اسی چیز کو مزید ایکسپینڈ کر دیتے ہیں. اور جب افسانوں کی طرف ہی ہمارا کہنا چاہیے کہ ذرا سنجیدہ کاری ہی زیادہ پڑھتے ہیں تو اس کے بعد ناولز میں تو مزید انحطاط ہے. افسانہ نگار تو پھر بھی آپ کو سینکڑوں مل جائیں گے دونوں طرف, انڈیا اور پاکستان میں. مشہور کتنے ہوئے کتنے نہیں ہوئے الگ بات ہے, لیکن افسانے نگار آپ کو بے شمار ہیں, اور اتنے سارے لوگوں میں بہت سارے لوگوں نے کچھ اچھی چیزیں بھی لکھی ہیں, لیکن جو بڑے بڑے ستون ہیں وہ زیادہ تر ہمارے پرانے ہیں. پرانوں سے مراد جو پارٹیشن یا اس کے آگے آس پاس جو زندہ تھے. اگر میں ایک پوچھوں کہ بھائی آج کل یا پچھلے ایون 20 سالوں میں 4 بڑے لکھنے والوں میں کون شامل ہے, تو شاید ہمیں نہ پتا ہو, کیونکہ افسانے سے اور نثر سے ہماری ویسے بھی دلچسپی بہت ہی مختصر رہی ہے. جہاں تک ٹیکنیک کا تعلق ہے, کیونکہ ایک چیز جو کہ ٹاپک میں لکھی ہوئی بھی تھی کہ افسانے کی کیا ٹیکنیک ہو سکتی ہے اور کس کس طرح کے ہیں, تو وہ بھی ایک اچھی بات یہ ہے کہ آہستہ آہستہ ایوالو ہوتے رہے. اصل چیز تو یہ ہے کہ ایک بنیاد ہے جو کہ کہانی ہو. شروع میں جو بھی لکھا گیا, جو پریم چند نے لکھا, کرشن چندر نے لکھا, منٹو نے لکھا, بیدی نے لکھا. بیدی نے بائی دا وے دیہی زندگی کی سب سے اچھی عکاسی راجندر سنگھ بیدی نے کی ہے. مگر اس کے بعد جب آہستہ آہستہ جب ایک چیز ہو جاتی ہے, تو جس طرح شاعری میں آزاد نظم آئی, شاعری میں نثری نظم آئی, اسی طرح افسانے میں بھی ایکسپیریمنٹس ہوتے رہے. اور آج کل جو دور چل رہا ہے, کہنا چاہیے پوسٹ ماڈرن کا دور, جس میں کم سے کم پاکستان میں بڑے لکھنے والوں میں حسن منظر شامل ہیں, آصف فروخی شامل ہیں, اور کیا کہتے ہیں یہ محمد حمید شاہد بھی لکھتے ہیں. تو ان کے ہاں بہت زیادہ آپ کو ملتا ہے کہ کہانی جو ہے تھوڑی پیچھے چلی گئی ہے, اور زیادہ جو کہنا چاہیے ایک جو ماڈرن زندگی کا جو ایک غصہ, ایک اینگسٹ, ایک عجیب لایانی اور بےمانی سی کیفیت ہے, اس کا اظہار ان لوگوں کے یہاں زیادہ ملتا ہے. تو پہلے تو ایک ہوتا تھا نا, ایک واقعہ ہوا, اس کے بعد آپ نے اس کو بیان کیا, پھر آخر میں ایک پنچ لائن آ گئی, تو ٹھیک ہے. مگر اب یہ افسانے کچھ اس قسم کے ہیں کہ ان میں جو ہے وہ آپ کو ضروری نہیں ہے کہ پنچ لائن موجود ہو, بس وہ آپ کو اپنے واقعات کے بیان میں ہی سوچنے پہ مجبور کر دیتے ہیں کہ یہ کس پہلو پہ, یعنی اٹس ناٹ دیٹ آبویس کہ وہ کس کے بارے میں بات کرنا چاہ رہے ہیں. ان میں جو بڑے نام آ جاتے ہیں, پھر مزید نئے لکھنے والوں میں جو بہت بڑے نام ہیں, ان میں خالدہ حسین کے افسانے جو کہ تھوڑا سا کہنا چاہیے ایبسرڈٹی کے ساتھ ہوتے ہیں. آپ ڈٹرمن نہیں کر پا رہے ہوتے کہ بھئی خالدہ حسین یعنی یہ جو بات کی جا رہی ہے یہ کس زمانے کی ہے یا آج کی ہے, اس کا اصل مطلب کیا, لیکن وہ سارا انٹینشنل ہے. وہ تھوڑا سا آپ کو انکمفرٹیبل کر کے رکھتے ہیں. یا خالدہ حسین ہو گئی, نیر مسعود ہو گئے. نیر مسعود آج کے لکھنے والوں میں سب سے بڑا نام ان کو کہا جائے گا, جنہوں نے صحیح معنوں میں کافکا کو اردو میں ڈھالا, کہنا چاہیے اردو کے قالب میں کافکا کو جو ڈھالا گیا ہے وہ نیر مسعود سے اچھا کسی نے نہیں ڈھالا. تو اور بلکہ میں نے انہی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا انتخاب کیا ہے, اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. تو وہ ادب برائے زندگی نہیں ہے, لیکن نہ ہوتے ہوئے بھی ہے, کیونکہ اس میں آپ کو یہ سوچنا پڑتا ہے کہ یہ جو زیر سطور بات کی جا رہی ہے وہ کیا ہے. تو اٹس ناٹ دیٹ آبویس, لیکن اس کے باوجود اٹس اے سیٹائر, اٹس اے کامنٹری آن دا ماڈرن لائف. اور ان کی وجہ سے یہ وہ اور خالدہ حسین دونوں, اور فاروقی صاحب, شمس الرحمان فاروقی نقاد تو بہت بڑے, لیکن ان کے جو افسانے ہیں وہ کافی حد تک ایکسیسیبل ہیں. ایکسیسیبل اس طرح کے ہیں کہ انہوں نے زیادہ تر ہسٹوریکل فکشن لکھا ہے. بس یہ ضرور ہے کہ وہ کہتے ہیں افسانے, لیکن ان کی جو ضخامت ہے وہ کئی ناولوں سے بھی زیادہ ہے. بہت طویل ترین افسانے ہیں,
اور زیادہ تر ہسٹوریکل فکشن پہ ہیں، یعنی وہ غالب کی کسی ایک زندگی کا واقعہ لے کے اس کے اوپر کہانی بننا شروع کر دیں گے، کبھی میر کے کوئی قصہ لے آئیں گے. تو ان کے یہاں زیادہ تر اس طرح کا ہے. عام لوگوں کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے، لیکن بہرحال میں ان کو آج کے اچھے لکھنے والوں میں ہی شامل کروں گا. جو آج کل لوگ کہنا چاہیے ذرا ٹریڈیشنل جو لکھ رہے ہیں افسانے، جن میں کہانی پن زیادہ ہے. اب یہ کہانی پن کیا چیز ہے؟ یہ وہی ہے جس کی بیسس پہ آپ کو انٹرسٹ ہوتا ہے کہ بھئی افسانے میں کیا بات کی جا رہی ہے، یہ انٹرسٹنگ ہے کہ نہیں ہے، کہانی ہے کیا. تو کہانی پن بہت سارے جو کہنا چاہیے پوسٹ ماڈرن رائٹرز ہیں، انہوں نے اس کو پسے پش ڈالتے ڈالتے کافی حد تک فراموش بھی کر دیا ہے. لیکن اگین یہ ساری ایکسپیریمنٹیشنز ہیں، اس میں کچھ کامیاب ہوتے ہیں کچھ نہیں ہوتے. تو کہانی پن کا جو مسئلہ ہے وہ ان لوگ سب لوگوں نے اٹھایا ہے، فاروقی صاحب نے، نارنگ صاحب نے. تو کہانی میں افسانے میں کہانی ہے یا نہیں ہے، یہ بات کی بات ہے. افسانہ جو ہے ان اٹس اون ایز اگر کریٹو ہے تو وہ افسانہ ہے. اب اس میں کہانی آپ ڈھونڈتے رہیں وہ آپ کے انٹرسٹ کی ہے کہ نہیں ہے، لیکن کریٹیوٹی ہونا اور اس میں کہنا چاہیے ایک کوئی اپنا رائٹر کے اپنے خیالات کا اظہار ہونا، وہ obviously بنیادی ایک چیز ہے جو اس کے اندر ہو. اور یہی چیز ہمارے داستانوں میں تھی کہ داستانوں میں بھی ایک 50,000 صفحات پہ ایک داستان پھیلی ہوئی ہے، اس میں کس قدر کوئی کہانی مل جائے گی. بہت ساری تو اس میں ایمبیلشمنٹس ہیں صرف، کہ بات ایک ہوتی ہے اس کو آپ بیان کرنے میں کئی صفحات جو ہے وہ ضائع کر دیتے ہیں. اور یہ سب چیزیں بعد میں بھی ایکسپیریمنٹ ہوئی ہیں، اس کی انگریزی میں بھی اس میں باتیں ہوئی ہیں. تو بہرحال جو کہانی کا مسئلہ ہے یہ ایک الگ جگہ ہے، لیکن اس کو زندگی سے، اصل زندگی سے اس کا تعلق جوڑنا اور کیا کہتے ہیں اس کے اوپر کچھ جو لوگ آج بھی کام کر رہے ہیں ان میں ہم ہی شاہد کہ افسانے کافی ریلیٹو ہوتے ہیں. منشا یاد جو اچھے لکھنے والے تھے ہمارے، وہ گزر گئے، ان کے ہوتے ہیں. علی اکبر ناطق کا نام میں 2-3 دفعہ لے چکا ہوں کہ ان کے بہت مختصر افسانے ابھی، اور یہ تو ساری اصناف میں لکھتے ہیں، لیکن ان کے بھی افسانے ذرا کہنا چاہیے کلاسیکل مولڈ کے ہیں، یعنی ایک پوری کہانی ہوگی، ایک سیٹنگ ہوگی، نام ہوں گے، کردار ہوں گے. تو اس طرح کے ان کا جو کام ہے وہ جاری ہے. بس یہ کچھ منتشر خیالات تھے، وہی میں نے کہا آپ لوگوں سے شیئر کر لوں. آخر میں نیر مسعود کا ایک سیمپل پڑھنا چاہوں گا، جو کہ ان کا بہت ہی مشہور افسانہ ہے، اور اس کا نام ہے عطر کافور. اور اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کا انداز کیا ہے، یہ کس طرح اس کو اپروچ کرتے ہیں. تو عطر کافور جو ہے یہ، اچھا ایک اور ضمنی بات بھی بتاتا چلوں کہ ہمارے اردو میں تو جو بھی لکھا جا رہا تھا، جو اس کو تھوڑا سا ورلڈ سٹیج پہ لانے والے، انٹروڈیوس کرانے والے جو ہیں وہ محمد عمر میمن صاحب تھے. ان کی ہم خدمات کا کم اعتراف کرتے ہیں، مگر ان کی اینول آف اردو اسٹڈیز میں ہمیشہ ٹاپ کے لکھنے والے، چاہے وہ افسانہ ہو چاہے وہ شاعری ہو، اس کا انتخاب کر کے اس کی ٹرانسلیشن کر کے شائع کرتے تھے. تو یہ نیر مسعود بھی ان لوگوں میں سے ہیں جن کو محمد عمر میمن نے بہت جلدی آئیڈینٹیفائی کیا، اور اس کے بعد ان کی ٹرانسلیشن انگریزی میں کی. اس وجہ سے ان کو وائڈر ریکگنیشن نصیب ہوئی کہ بھئی اردو میں جو ایک اچھے لکھنے والوں میں سے جو آج موجود ہیں، جو نئی ایکسپیریمنٹس بھی کر رہے ہیں، ان میں نیر مسعود صاحب ہیں. لکھنؤ سے ان کا تعلق تھا، فارسی کے پروفیسر تھے. ڈاکٹر ادیب رضوی نہیں، کہ ان کے والد کا نام ابھی مجھے یاد نہیں ہے، وہ بھی پروفیسر تھے اپنا لکھنؤ یونیورسٹی میں. تو بہرحال اس عطر کافور کا تھوڑا سا میں سیمپل پڑھ دیتا ہوں. عطر بنانے کا وہ، اور یہ بالکل شروع کا ہے، شروعات یہاں سے ہوئی. عطر بنانے کا وہ پیچیدہ اور نازک فن جو قدیم زمانوں سے چلا آ رہا ہے اور اب ختم ہونے کے قریب ہے، بلکہ شاید ختم ہو چکا، میں نے نہیں سیکھا. مصنوعی خوشبوئیں تیار کرنے کے نئے طریقوں سے بھی میں واقف نہیں، اس لیے میرے بنائے ہوئے عطر کسی کی سمجھ میں نہیں آتے، اور اسی لیے ان کی نقل تیار کرنے میں بھی ابھی کسی کو کامیابی نصیب نہیں ہوئی. اسی لیے لوگوں کو خیال ہونے لگا کہ میرے علم میں عطریات کے نایاب نسخے ہیں جنہیں میں اپنے سینے میں لیے ہوئے معدوم ہو جاؤں گا. اسی لیے کبھی کبھی مجھ پر اصرار ہوتا ہے کہ ان نسخوں کو اپنے بعد کے لیے محفوظ کر جاؤں. میں جواب میں خاموش رہتا ہوں، اس لیے کہ میرے تیار کیے ہوئے عطروں میں کوئی خاص بات نہیں سوا اس کے کہ اس میں عام خوشبوؤں کو عطر کافور کی زمین پر قائم کرتا ہوں. میرا بنایا ہوا ہر عطر اصل میں عطر کافور ہے، جو کسی دوسری مانوس خوشبو کا عطر کا بھیس بنا کر سامنے آتا ہے. میں نے خوشبوؤں کے بہت تجربے کیے. ایک زمانے میں تو میرے پاس خوشبودار چیزوں کا اتنا ذخیرہ ہو گیا تھا کہ اس کے قریب کھڑے ہونے سے سر چکرانے لگتا. ان میں سے ہر چیز کی خوشبو اپنے آپ پھیلتی اور اڑتی رہتی تھی. آخر ایک وقت ایسا آتا تھا کہ چیز باقی رہتی اور اس کی خوشبو اڑ جاتی تھی، اور شناخت کے لیے چیز کو دیکھنا یا چھونا پڑتا تھا. لیکن کافور کو میں نے ان چیزوں سے مختلف پایا.
اس لیے کہ کافور اپنی خوشبو کے ساتھ ساتھ خود بھی اڑتا ہے. یہ ممکن نہیں کہ کافور باقی رہے اس کی خوشبو اڑ جائے. یہ البتہ ممکن ہے کہ کافور اڑ چکا ہو مگر اس کی خوشبو باقی ہے. لیکن میرے عطر کافور میں کافور کی خوشبو محسوس نہیں ہوتی. اس میں کوئی بھی خوشبو محسوس نہیں ہوتی. یہ سفید چینی کے نیچے سے چوکور مرتبان میں بھرا ہوا ایک بے رنگ محلول ہے. گول ڈھکنا ہٹانے پر مرتبان کے تنگ دہانے سے کسی قسم کی خوشبو نہیں نکلتی اور محلول کو سونگنے سے خالی ویرانی کا احساس ہوتا ہے، لیکن دوبارہ پوری سانس کھینچ کر سونگنے سے اس ویرانی میں کچھ دکھائی دیتا ہے. کم از کم مجھے ایسا ہی محسوس ہوتا ہے. دوسروں کو کیسا محسوس ہوگا میں نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ میرے سوا کسی اور نے عطر کافور کو خاص شکل میں نہیں سونگا. لیکن میں جب کسی پر اس خوشبو کو قائم کر کے کوئی عطر بناتا ہوں تو سونگنے والوں کو محسوس ہوتا ہے کہ اس عطر کی عام خوشبو کے نیچے کچھ اور بھی ہے. ظاہر ہے وہ اسے پہچان نہیں سکتے، اس لیے کہ میرے عطر کافور میں کچھ خوشبو نہیں ہے. تو یہ ان کا ٹریڈ مارک اسٹائل ہے، جس میں نہ مین کردار کا کوئی نام ہوگا، نہ اور جو کردار آئیں گے ان کا کوئی نام ہوگا. بس ایک اچانک آپ کی زندگی کے بیچ میں سے ایک کہانی، ایک سلسلہ، ایک بیان شروع ہو جائے گا، جس میں سے کبھی کبھی اسٹریم آف کانشنس میں کبھی خیال آتا ہے کہ وہ شاید اپنے آپ سے ہی بات کر رہے ہیں. اور اس میں ایسی محیر العقل واقعات بھی اکثر ہوتے رہتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ یعنی انٹینڈیڈ ٹو بی ایبسرڈ، لیکن اگین اس کا پھر بھی تعلق کچھ نہ کچھ زندگی سے ہی ہے، زندگی کے بارے میں ہی ہے. اس طرح ان کے ایک دو اور مشہور ہیں. بڑا کوڑا گھر بہت اچھا افسانہ ہے، یہ کوڑے گھر کے بارے میں ہے کہ اس کے جب وہ پہلے کون سی عمارت تھی اس کے بعد اس کا کیا بنا. تو بہرحال مجھے ذاتی طور پر نیر مسعود بہت پسند ہیں، اور میں سجیسٹ کروں گا اگر آج کے ٹرینڈ میں اور اچھے بڑے ناموں میں کسی کو آپ پڑھیں تو نیر مسعود اور خالدہ حسین تو خیر اب تھوڑی ابھی سے نہیں، بہت عرصے سے لکھ رہی ہیں، لیکن ایک ٹریڈیشنل کہانی سے آگے بڑھ کے جو آگے ایکسپیریمنٹس ہوئے ان میں ان دونوں کے نام اچھے بڑھے ہیں. اور اگر بالکل ٹریڈیشنل آج کے دور کے اچھے لکھنے والوں میں محمد حمید شاہد ہمارے اچھے ہیں. حسن منظر مجھے نہیں پسند لیکن ان کا بھی بڑا نام ہے. منشا یاد کے افسانے اچھے ہیں، اور اسد محمد خان کی کچھ کہانیاں / افسانے بہت اچھے ہیں، اور علی اکبر ناطق کا نام تو پہلے ہی لے گا. بہرحال میں گفتگو کو یہیں سمیٹتا ہوں بس، اور آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ توجہ سے سننے کا. اور بس یہیں پہ اپنی بات ختم کروں گا رضوان صاحب، باقی واپس آپ کی طرف. چلیے تو آپ کی اجازت سے ابھی آج کی مجلس ختم کر لیتے ہیں، کچھ اور بات کر لیتے ہیں. جی بالکل ختم کر کے کوئی